السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے سیکنڈ ایئر بایولوجی میں ایک ٹاپک ہے ایپسٹیسس، اور اس کو پلانٹس میں ایک ایگزامپل کے ذریعے ایکسپلین کریں گے۔ یعنی فاکس گلوف ایک پلانٹ ہوتی ہے اور اس کے فلاور کے کلر کو ڈسکس کریں گے۔ ایپسٹیسس وہ ہوتی ہیں کہ کسی ایک جین کے ذریعے دوسرے مختلف لوکیشن پر موجود جین کو ماسک کیا جائے اور وہ پہلا والا جین اپنے آپ کو ایکسپریس کرے، تو اس کو ایپسٹیسس کہتے ہیں۔ یعنی اوپر یہاں اس کروموسوم پر میں نے 2 جین ڈرا کیے ہیں، جین اے اوپر موجود ہے اور جین بی نیچے موجود ہے۔ یہاں پر بھی ان 2 ہومولاگس کروموسوم میں اوپر جین اے اس لوکیشن پر موجود ہے اور نیچے اس اور اس والے پر جین بی کے ایلیل موجود ہے۔ یہاں اگر یہ اوپر والی جین ان نیچے والی جین کو سپریس کرے، ماسک کرے اور اپنے آپ کو ایکسپریس کرے تو اس کو ایپسٹیسس کہتے ہیں۔ یہاں پر بھی یہ اے جین بی جین کو سپریس کرے گا، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اس میں ایک ڈومیننٹ ایپسٹیسس ہوتی ہے اور دوسرا ریسیسیو ایپسٹیسس ہوتی ہے۔ اگر ایک ڈومیننٹ جین، اگر ڈومیننٹ ایلیل، یہ آپ کنسیڈر کریں کہ یہ کیپٹل اے ہے، یہ اس نیچے بی والی جین کو جب سپریس کریں گے تو اس کو ڈومیننٹ ایپسٹیسس کہتے ہیں۔ نیچے والے ڈومیننٹ ہو یا پھر ریسیسیو ہو، کسی بھی حالت میں ہو۔ یہاں اگر دیکھ لیں تو یہاں پر یہ دونوں ریسیسیو ہیں۔ اگر یہ جین اے ریسیسیو فارم میں یعنی ہوموزائگس ریسیسیو کنڈیشن میں اس بی جین کو سپریس کرے، خواہ وہ ڈومیننٹ فارم میں ہو یا پھر ریسیسیو فارم میں ہو یا ہائیبریڈ فارم میں ہو، کسی بھی فارم میں ہو، لیکن جب ایک ریسیسیو ہوموزائگس کسی دوسرے لوکیشن پر موجود جین کو ماسک کرے اور اس کو سپریس کرے تو اس کو ریسیسیو ایپسٹیسس کہتے ہیں۔ اب یہاں آتے ہیں فاکس گلوف فلاور میں ڈومیننٹ ایپسٹیسس کو آج ہم ڈسکس کریں گے، اور اس پلانٹ کے پیٹل یا فلاور کا جو کلر ہوتا ہے وہ پرپل بھی ہوتا ہے اور وائٹ بھی ہوتا ہے۔ فلاور کے کلر کے لیے 3 جین ریکوائر ہوں گے۔ جین ڈی ہوتا ہے، ڈبلیو ہوتا ہے اور ایم جین ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جین ڈی ہے، اور یہ پرپل جو کلر ہوتا ہے فلاور کا اس کی انٹینسٹی کو کنٹرول کرتا ہے۔ یعنی جب یہ ڈومیننٹ ہو تو پرپل کلر زیادہ ہوگی، جب یہ ریسیسیو ہو تو پرپل کلر نہ ہونے کے برابر ہوگی۔ سیکنڈ نمبر جین ڈبلیو ہے، اور اس میں کیپٹل اور اسمال دونوں الگ الگ ڈسکس کریں گے۔ یعنی اگر کیپٹل ڈبلیو ہو تو پیگمنٹ کی ڈسٹریبیوشن وہ یونیفارم نہیں ہوگی، یعنی سپاٹس بنیں گے، پرپل سپاٹس بنیں گے۔ اور اگر اسمال ڈبلیو ہو تو پھر کیا ہوگا کہ پرپل پیگمنٹ کی جو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے وہ یونیفارم ہوگی اور سپاٹس اس میں نہیں بنیں گے۔ اور تیسرا جین ایم جین ہے، اس میں کیپٹل ایلیل اور اسمال ایلیل دونوں آتے ہیں۔ کیپٹل ایم جو ہوتا ہے یہ اینتوسیانین سینتھیسس کی ایبیلٹی رکھتا ہے، یعنی جب کیپٹل ایم ہو تو اینتوسیانین سینتھیسس ہوگی، اور اگر اسمال ایم ہو تو اینتوسیانین کی سینتھیسس انیبل ہوگی یا انیبلٹی ہوگی یا انہیبٹ ہوگی۔ اب یہاں آتے ہیں اور ایک کراس کو ڈسکس کرتے ہیں، جس طرح مینڈل نے اپنے ایکسپیریمنٹس میں ڈسکس کیے تھے۔ ایک طرف ڈارک پرپل ہے اور دوسری طرف وائٹ ود پرپل سپاٹس ہیں۔ یعنی جس طرح اوپر تینوں جینز کا الگ الگ میں نے آپ کو بتایا، تو اسی ترتیب سے یہ ڈارک پرپل کلر آئے گا۔ ایم یہاں بھی کیپٹل ہے اور یہاں بھی کیپٹل ہے، لیکن یہاں پر چونکہ ڈی ڈومیننٹ ہے لہٰذا ڈارک پرپل کلر آئے گا، یعنی پرپل کلر کی جو انٹینسٹی ہے وہ زیادہ ہوگی۔ اور یہاں پر جو ڈبلیو یہ اسمال ہے، دونوں ریسیسیو ہے، ہوموزائگس ریسیسیو ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ جب ڈبلیو ریسیسیو ہوں تو پیگمنٹ کی ڈسٹریبیوشن یونیفارم ہوگی اور سپاٹس یہاں نہیں بنیں گے۔ یہاں اگر دیکھ لیں تو یہاں پر بھی ایم کیپٹل ہیں، یعنی اینتوسیانین سینتھیسس اکر ہو رہی ہوتی ہیں۔ دوسری طرف اگر ڈی دیکھ لیں تو یہاں پر پرپل کلر کی جو انٹینسٹی ہوگی وہ کم سے کم ہوگی، تو وائٹ کلر یہاں آئے گا۔ یعنی چونکہ ڈی
اسمال ہے یا ہوموزائگس ریسیسو ہیں، اس لیے وائٹ کلر یہاں آئے گا. اور ڈبلیو چونکہ کیپٹل ہیں تو ڈسٹریبیوشن آف دا پیگمنٹ یونیفارم نہیں ہوگی بلکہ پرپل اسپاٹس بنیں گے. تو یہ آپس میں جب ہم کراس کریں گے ایز اے ریزلٹ ہمارے پاس پی جنریشن سے F1 جنریشن آئے گا جو کہ یہ ہے، یعنی وائٹ وتھ پرپل اسپاٹس آئیں گے. یہاں پر دیکھ لیں ایک کیپٹل ہے اور دوسرا اسمال ہے، تو یہ جو کیپٹل یہ پیور کیپٹل ہو یا ہائیبریڈ کیپٹل ہو، یعنی ایک کیپٹل ڈبلیو اور دوسرا اسمال ڈبلیو، پھر بھی یہ ہائیبریڈ فارم میں اس کو سپریس کرتا ہے اور وائٹ وتھ پرپل اسپاٹس آئیں گے. اس کو دوبارہ جب ہم سیلف فرٹیلائز کریں گے تو ہمارے پاس F2 جنریشن میں ایک ریشو آئے گا اور وہ 12:3:1 ریشو آئے گا. تو کیپٹل M اور کیپٹل M اس میں بھی ہے، اس میں یعنی ان سب میں یہ کیپٹل M موجود ہیں، یعنی اینتوسیانین کی سنتھیسس نارملی پرفارم ہو رہی ہوتی ہے. پھر آگے جو ڈفرینسز ہے وہ ڈی اور ڈبلیو کے ہیں. جب یہ کیپٹل ہو ہوموزائگس کنڈیشن میں یا پھر ہیٹروزائگس کنڈیشن میں، لیکن جب یہ ڈبلیو ڈومیننٹ ہو تو یہ اس ڈی کو سپریس کرے گا، اپنے آپ کو ایکسپریس کرے گا. تو یہاں پر یہ ڈی، اس ڈی کے ساتھ ہم یہاں اسمال اور کیپٹل ڈی دونوں لگا سکتے ہیں، یہاں پر بھی کیپٹل اور اسمال ڈبلیو لگا سکتے ہیں، لیکن یہ ڈبلیو اس ڈی کو کیا کرے گا، سپریس کرے گا، اپنے آپ کو ایکسپریس کرے گا اور وائٹ وتھ پرپل اسپاٹس آئیں گے، اور اس طرح کے انڈیویژول 16 میں 9 ہمارے پاس آئیں گے. سیکنڈ نمبر پر ڈی، یہاں پر دونوں ریسیسو ہیں اور ڈبلیو میں پہلا یہ کیپٹل ہے اور دوسرا کیپٹل بھی آ سکتا ہے اور اسمال بھی آ سکتا ہے، اور یہاں پر دوبارہ ڈبلیو ڈومیننٹ فارم میں ہے، یا تو پیور ڈومیننٹ ہوگا یا پھر ہیٹروزائگس ہوگا، لیکن دونوں فارمز میں یہ اس ڈی کو سپریس کرے گا اور اپنے آپ کو ایکسپریس کرے گا، تو دوبارہ وائٹ وتھ پرپل اسپاٹس آئیں گے اور اس طرح کے انڈیویژول 3 آئیں گے. پھر آگے یہ ریسیسو ہے دونوں اور یہ ڈومیننٹ ہے، تو ہوموزائگس ہو یا ہیٹروزائگس ہو، لیکن چونکہ ڈبلیو دونوں ریسیسو ہیں لہٰذا یہ اپنا ایفیکٹ شو نہیں کریں گے اور ڈی اپنا ڈارک کلر شو کرے گا، تو ڈارک پرپل آئے گا اور یہ 3 انڈیویژول ہوں گے. اور لاسٹ میں یہاں پر ڈی بھی اسمال ہے اور ڈبلیو بھی اسمال ہے اور ہوموزائگس ریسیسو ہیں، دونوں الگ الگ، لہٰذا یہاں پر نہ ڈارک آنے کی کوئی چانس ہے اور نہ وائٹ کلر کی کوئی چانس ہے، تو یہاں پر لائٹ پرپل کلر آئے گا. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک ایپسٹیسس ود ایگزامپل ان پلانٹس. اوکے، تھینک یو.